پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سو آئیں آج کے اس دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اس کی 21ویں آیت سے لے کر ہم 40ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ سو عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس پہ یوں لکھا ہے، تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے اور نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بد کسی کرواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ شمعون نے جواب میں کہا، تم میرے لیے خداوند سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ پھر وہ گواہی دے کر اور خداوند کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ اب فلپس اور خوجا کے بارے میں سنیے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو وہ دیکھو ایک حبشی کھوجا آ رہا تھا۔ وہ حبشیوں کی ملکہ کنداک کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا، جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا، یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کوئی مجھے ہدایت نہ کرے؟ اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہو، اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا، کیونکہ زمین پر سے اس کی زندگی مٹائی جاتی ہے۔ خوجا فلپس سے کہا کہ میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی، اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ جا پہنچے۔ خواجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا کہ اگر تم دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خوجا دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خوجا نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔ مقدس
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئے عزیز بہن بھائیو، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ آج صبح 8ویں باب کی 21ویں آیت کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے سوچ بچار مل کر کریں گے اور مل کر سیکھیں گے۔ عزیز بہن بھائیوں، 21ویں آیت، تیرا دل خالص نہیں۔ عزیز بہن بھائیوں، رسولوں کے اعمال کی کتاب میں روح القدس میں بپتسمہ صرف ان کے درمیان واقعہ ہوا جو خداوند یسوع مسیح کو پہلے ہی قبول کر چکے تھے اور اس کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا۔ نمبر 1، شمعون خود غرضی اور بے دینی کی وجوہات کی بنا پر روح القدس کا انعام اور قوت اور اس انعام کو دوسروں تک منتقل کرنے کا اختیار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شمعون رد کیا گیا کیونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ درست یا راست نہ تھا اور وہ شریر تھا اور ناراستی کے بند میں گرفتار تھا۔ عزیز بہن بھائیوں، روح القدس کا حقیقی انعام صرف اسے دیا جاتا ہے جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے۔ نمبر 2، پینتیکوست کے دن سے پہلے اور بعد میں خداوند یسوع مسیح کے پیروکاروں نے اپنا آپ اس کے سپرد کیا ہوا تھا کہ وہ ان کا جی اٹھنے والا نجات دہندہ اور خداوند ہے۔ they are believe that وہ یقین رکھتے تھے اور انہوں نے مسلسل دعا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو گناہ اور دنیا کے بے دینی کے عقائد اور رویوں سے علیحدہ کیا ہوا تھا اور رسولوں کی تعلیمات کی پیروی کی۔ خدا کی روح کا بار بار اور تازہ نزول صرف انہیں ہی دیا گیا جو مسیح خداوند کی فرما برداری اور پیروی کرنے کے لیے اپنی گناہگارانہ اور باغیانہ روشوں سے ہٹ گئے تھے۔ عزیز بہن بھائیوں، روح کی رہنمائی کی پیروی کرنا اور خدا کو اس بات کی اجازت دینا کہ زندگیوں میں اپنے کردار کو ترقی دے اس کے روح سے بھرنے کے لیے ہمیشہ شرائط ہیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ، ایک فرد کو اگر کوئی مفوق فطرت تجربہ ہو جسے روح میں بپتسمہ سمجھا جائے اور وہ فرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک شخصی تعلق نہ رکھتا ہو اور اپنی گناہ گار رانہ فطرت کی پیروی کرتا ہو تو ایسا تجربہ مسیح خداوند کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ روح القدس میں بپتسمہ کی جل سازی ہے اور اسے شیطانی نشانات اور طاقت سے تعبیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ عزیز بہن بھائیوں، آج صبح ہم نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھا ہے کہ جیسے 21ویں آیت بیان کرتی ہے کہ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے
اور نہ بکھرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے۔ اور جتنی دیر تک ہم خالص نہیں ہیں، پاک روح نہیں ہے۔ آج جتنے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ دے آر فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ، دے آر لائنگ، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ روح القدس سے بھرا ہوا شخص نفرت، غصے، لڑائی، جھگڑے، فساد سے الگ رہتا ہے اور اس کی زندگی خدا کے ساتھ پیوست رہتی ہے۔ اور میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو کیا ہدایت دیتا ہے۔ اور جتنی دیر تک ہم یہ ایک دوسرے کو ہدایات نہیں دیں گے، ہم ایک دوسرے کی رہنمائی نہیں کریں گے، ہم کبھی پاک روح سے ممور نہیں ہو سکیں گے۔ پاک روح سے ممور وہ شخص ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، کیونکہ پاک روح بھی مدد کے لیے آیا ہے۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم گناہ میں نہ پھنسیں، ہم بدی میں نہ پھنسیں، ہم جھوٹ میں نہ پھنسیں۔ اور آج صبح خداوند آپ سب کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلب خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے، کہ تیرے پاک پوتر جلالی بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب پر رحم کر۔ اگر ان میں کوئی دکھی، روگی، لاچار، بیمار یا کسی اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو یسوع کے نام سے آزاد ہو جائے۔ جو بڑے ایمان سے یسوع کے نام سے مانگ رہے ہیں انہیں مل جائے۔ خداوند ان کی دل کی مرادیں پوری ہو جائے۔ خداوند انہیں پاک روح سے بھر، ان کی سوچوں کو بدل، ان کے خیالات کو بدل۔ خداوند جس طرح تو نے خواجہ حبشی کی زندگی کو تبدیل کیا، اسی طرح آج ہر ایک کی زندگی کو تبدیل کر۔ ہم صرف محض پڑھنے والے نہ بنیں، محض دعا کرنے والے نہ بنیں، محض صرف بائبل کو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ختم کرنے والے نہ بنیں۔ ہم نے 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ خداوند یہ جسٹ اس کو پڑھنے والے نہیں، بلکہ اس پر عمل اور اس میں وہ سبق سیکھیں جو ان کی زندگی کے لیے دیا جاتا ہے۔ جس طرح خداوند تو نے خواجہ حبشی کی زندگی کو تبدیل کیا، میری اور اپنے پیاروں کی زندگی کو بدل، ان کی سوچوں کو بدل، ان کے خیالات کو بدل، اور تیرا پاک روح گہرے طور سے ان کی زندگیوں میں کام کرے۔ تیرا خادم ہوتے برکت دیتا ہوں، ان پہ تیرے رحم کو، تیری قدرت کو مانگتا ہوں، برکت دیتا ہوں، کرم کر، رحم کر اور بڑی برکت ہم کرتے جائیں، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ ایک ایک کو برکت دے، ایک ایک پر تیرے رحم کو، تیری قدرت کو مانگتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے ایک ایک پریوار کے لیے برکت کی دعا کر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی۔ ہماری روز کی روٹی آج جس طرح ہم اپنے قصور اور معاف کرتے تو بھی ہمارے قصور، ہمیں ازمائش پہ نہ لاؤ بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر تمام مقدسین اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت دے، آمین۔ پریز دی لارڈ، آمین۔